السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک۔ چلیے آج کا ولاگ کرتے ہیں اسٹارٹ، اس دعا کے ساتھ کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، آمین ثم آمین۔ چلیے جو نئے ہیں سبسکرائبر ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اینڈ شیئر کر دیں، اور ولاگ میں بنے رہیے گا ساتھ۔ یہاں نا میں آپ کے ساتھ نا ٹریول ولاگ شیئر کر رہی ہوں، اور یہ ہمارے پاس کشمیر میں ایک بازار ہے، وہاں کی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ابھی میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، یہاں سے میں کچھ چیزیں لینے گئی تھی، ساتھ ساتھ آپ کو وہ بھی بتاؤں گی۔ میں نے ایک ویڈیو کل اپلوڈ کی تھی ہے تو 6-7 منٹ کی تھی، بٹ مجھے نہیں پتہ تھا کہ ساؤنڈ پہ کاپی رائٹ آ جائے گا، وہاں لکھا تھا نو کاپی رائٹ، تو میں نے وہ اپلوڈ کر دی۔ اس سے مجھے لگتا تھا ویوز آ جائیں گے، پھر مجھے اس پہ کاپی رائٹ آ گیا 18-19 ویوز کے بعد، میں نے دیکھا نہیں، اور میں نے وہ ویڈیو فون سے بھی ڈیلیٹ کر دی، ورنہ میں اسے ایڈٹ کر کے واپس اپلوڈ کر سکتی تھی، وہ کر بھی دیتی، وہ پھر میرے لیے مشکل ہوگی، ایک ٹینشن، ویسے ہی ٹینشن پڑ جاتی ہے بہت زیادہ۔ پلیز مجھے سبسکرائب کریں، تھوڑی سی سپورٹ چاہیے، اور نئے سبسکرائبر اٹیچ بھی ہوئے ہیں ان کے لیے سوری، انہوں نے مجھے کمنٹ کیا، بٹ میں رپلائی تو میں نے کیا، بٹ تھوڑی سی مجھ سے مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی، پلیز یو انڈرسٹینڈ اٹ۔ اور یہاں میں نے آپ کو صبح کل کے ولاگ میں تھنک سے دکھایا تھا، چاول بنائے تھے، اور چاول کے ساتھ رائتہ نہ ہو تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کشمیریوں کے میرے لحاظ سے سب سے پسندیدہ غذا ایک تو ریڈ لوبیا، بینز اینڈ چاول ہے، بٹ یہ والے چاول بھی جس مرضی روپ میں ہوں کھائے جاتے ہیں، اور ہمارے گھر میں پسند بھی بہت زیادہ ہے۔ یہ میں نے کسی ٹائم نا انسان کا دل کرتا ہے کہ وہ ایسی چیز کھائے جو خود نہ بنائے، کبھی کبھی انسان نا خود سے بھی بور ہو جاتا ہے، اور وہی حساب ہے۔ پھر میں نے اپنے سسٹر کو کہا تم کوکنگ کرو، میں پھر کھاؤں گی، اپنے ہاتھ کے ذائقے سے بھی انسان بور ہو جاتا ہے، تو یہی میں ابھی بتا رہی تھی، اسی نے بنایا، پھر میں نے وہ کھایا، اور اس کے بعد نا میں چائے بنا رہی تھی۔ میں نا دودھ کی پتی میں نا سونف، یہ وہ جو لوازمات ہوتے ہیں وہ میں مکس کر کے رکھتی ہوں، مجھے لوازمات والی چائے اچھی لگتی ہے، لوازمات مطلب جس میں ادرک ہو، سونف ہو، الائچی ہو۔ آج میری آواز بھی تھوڑی آپ کو ڈل لگ رہی ہوگی بیکاز ویسے دل اداس سا ہے، اسی وجہ سے یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی، اور مجھ سے تھوڑی سی آئندہ کے بعد غلطی نہیں کروں گی میں۔ جب بھی انسان کامیابی کی طرف گامزن ہوتا ہے نا، کہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، اور راستے میں بہت کا آپ کو محسوس ہوں گے، آپ کو بہت روکا جائے گا، آپ کو بہت دھتکارا جائے گا، بٹ آپ کو ثابت رہنا پڑے گا، اور رہیں گے بھی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ رہیں گے۔ پہلے تو بہت ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ کیسے انسان یہ شیئر کرے اور کیسے بولے گا، بٹ آہستہ آہستہ انسان کو مزہ بھی آنے لگتا ہے، اور پتہ بھی چل جاتا ہے کہ کیسے شیئر کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ یہاں میں ہسبینڈ کے لیے چائے پی رہی تھی، ویسے مجھے تو چائے جو ہے نا وہ پانی والی پسند ہے، مینس کے پانی میں ڈال کے بوائل کر کے پھر، بٹ میرے ہسبینڈ کو ایک ڈارک کلر کی چائے پسند ہے، زیادہ پتی والی، وہ ٹرک ڈرائیور والی نہیں ہوتی، وہ والی۔ پلیز مجھے سپورٹ کیجیے گا۔ آج میری وائس سوری فار دیٹ، سوری، تھوڑی سی نا وائس اوور میں ہلل آ گیا۔ میں آپ کو بتا رہی تھی مجھے ویسی چائے پسند ہے، میرے ہسبینڈ کو ویسی چائے نہیں پسند، اور مجھے چائے کے ساتھ پسند ہے مینس کہ کوئی بھی لوازمات ہو، بسکٹ ہوں یا رس وغیرہ کچھ بھی، تو وہی کھا رہی تھی۔ اس کے بعد میں شیئر کر رہی تھی کائلنا جاتنا سے نا میں وہ لے کے آئی تھی گرما سے، ہمارے مجھے نہیں پتا آپ کی لینگویج میں کیا کہتے ہیں، ہم تو گرما کہتے ہیں، بٹ یہ نا فریز ہو گیا تھا، پھر آپ کاٹتے ہوئے بڑی ایک وہ بھی ٹھنڈا، اور دوسرا اب کیا کریں، کاٹنا تھا، کھانا تھا، بچوں کو دینا تھا، پھر وہی میں کاٹ رہی تھی، وہی دکھا رہی تھی یہاں۔ اور یہ پلیز مجھے سپورٹ کریں، اور آج کا دن نا کوئی اتنا اچھا نہیں شو ہو رہا مجھے، وجہ پتہ نہیں کیا ہے، بہت ہی ڈل اداسی ایسے ہی، پتہ نہیں، چھوڑیں، آپ سنائیں، آپ کو یہاں تک اگر میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجیے گا،
لائک بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا۔ یہاں میں نے روم سیدھا کر رہی تھی، صبح سے اسٹارٹ کیا نا ولاگ، تو یہاں میں روم سیدھا کر رہی تھی، بچوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا سامان کا۔ پھر یہ دیکھیں، یہ کام کرنے دیتے نہیں ہیں، بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت ٹف ہے، اور میرے بچے تو حد سے زیادہ شرارتی ہیں، جسے حد کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ۔ دونوں جب تک اپنے کام اپنا دخل اندازی نہ کریں تو انہیں اچھا ہی نہیں لگتا۔ یہاں ہم کچن میں تو پتہ نہیں کیا ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، پھر اسے اٹھا کے باہر پھینکے پہلے۔ اور ایک لڑکی جب ہوتی ہے نا تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتی ہے، یہ چھپکلی ہوگی، یہ چوہے یہ وغیرہ، بٹ جب ایک ماں بن جاتی ہے نا تو پھر ان چیزوں سے ڈرنا ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی، کیونکہ وہ ایک ماں بہت ہی بہادر ماں بن جاتی ہے۔ یہاں پھر میں ناشتہ بنا رہی تھی، آپ کہیں گے ہر وقت ناشتہ ہی دکھاتی رہتی ہے۔ میں نے جو عورت کا کام جو ہے وہی دکھانا ہے میں نے۔ ایک ماں گھر کچن میں ہی زیادہ ملے گی، اور گھر کے کاموں میں اپنی ہاؤ ٹو اسٹائل ہی میں نے دکھانا ہے، ہاؤ ٹو مین اسٹائل مینس کہ میں نے بلاگنگ وہی کرنی ہے جو میں کام کر رہی ہوں تو وہی دکھا رہی ہوں۔ چلیں انجوائے کریں، میں پراٹھے کیسے بناتی ہوں اور ناشتہ کیسے بناتی ہوں۔ دیکھیں کتنے پیارا پراٹھا بنا ہے، بٹ مجھے پراٹھا نہیں پسند، مجھے صرف خشک روٹی پسند ہے۔ آپ لوگوں کو اب تک تو پتہ چل گیا ہوگا جو نئے سبسکرائبر ہوں گے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریں، کہیں گے بار بار کہہ رہی ہے لیکن مجھے سپورٹ کریں، اینڈ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ میں نہیں اب ساتھ چھوڑنے والی، بے شک جو مرضی ہو، میں سرے سے اٹھ کر پھر واپس سے کام کروں گی۔ کہتے ہیں نا کہ بادام کھانے سے عقل نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے عقل آتی ہے، تو یہی بات ہے، بادام کھانے سے کوئی عقل نہیں آتی، ٹھوکریں کھانے سے ہی آتی ہے۔ یہاں دیکھیں یہ کچن میں بھی پہنچا ہوا بچہ، صحیح تیز والے بچے ہیں، تیز سے بھی تیز، انتہائی شرارتی۔ آج کل کی جنریشن جین زیڈ نہیں ہے، وہ ہم ہی اپنی ماں باپ کی اولادیں تھیں جو ڈرتی تھیں اور مطلب کہ ان کی باتیں مانتی تھیں۔ آج کل کی اولادیں سوچے بھی نہ، ڈرنے کا نام نشان تک نہیں ہے۔ یہ آج پھر میں نے اچار سے ناشتہ کیا، اور ساتھ ہی آپ بھی دیکھیں بچے نہیں جان چھوڑ۔ اب میں کوئی میوزک ایڈ کروں شاید ولاگ بور نہ ہو، بٹ کیا کروں ابھی نہیں ایڈ کر سکتی، وجہ کہ بہت ہی مسائل آگے آپ کو بتایا۔ پلیز اوکے بھائی، اللہ حافظ۔